نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی واجب الاحترام آج کی نشست میں آپ احباب کے سامنے امانت داری کی فضیلت و اہمیت کے حوالے سے چند ایک گزارشات کرنی مقصود ہے۔ پروردگار عالمین سے دعا ہے میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلے یہ بات جاننا انتہائی ضروری ہے کہ امانت ہے کیا۔ امام راغب اصفہانی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں امانت کا لفظ ہی امن سے ہے، اور امن کے معنی نفس کے مطمئن ہونے کے ہیں، اور امین بھی امانت کی ادائیگی میں ہی اطمینان پاتا ہے، اور امین بھی وہی ہوتا ہے جس کے بارے میں دل مطمئن ہو کہ یہ خیانت نہیں کرے گا۔ اور بسا اوقات امانت اس چیز کو کہا جاتا ہے جو کسی کے پاس بطور امانت کے رکھی جاتی ہے۔ اسی حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ النساء کی آیت نمبر 58 میں یہ بات ارشاد فرمائی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم فرماتے ہیں کہ امانت والوں کی امانتیں انہیں پہنچاؤ۔ قرآن کریم کے اندر ایک اور مقام پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 283 میں اللہ پاک فرماتے ہیں فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو جس پر اعتبار کیا گیا ہے وہ اپنی امانت ادا کرے۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سنن ابی داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے، أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ، جو تمہارے پاس امانت رکھے اسے اس کی امانت پوری کی پوری طرح لٹا دو، اور جو تمہارے ساتھ خیانت کرے تو تم بھی اس کے ساتھ خیانت والا معاملہ نہ کرو۔ عزیزان گرامی، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسند احمد کی یہ روایت ہے، ما خطبنا نبی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الا قال لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کم ہی خطبہ دیا ہوگا جس میں یہ نہ فرمایا ہو کہ جس کے پاس امانت داری نہیں اس کا ایمان نہیں، اور جس کے پاس ایفائے عہد نہیں اس کا دین نہیں ہے۔ امانت ہی وہ وصف ہے کہ جس کی بنا پر انسان شریعت کا مکلف اور ذمہ دار ٹھہرتا ہے۔ اگر اس میں امانت والا وصف نہ ہوتا تو یہ شریعت کا وزن، شریعت کا بوجھ کبھی بھی نہ اٹھا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر سورۃ احزاب کی آیت نمبر 72 میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، بے شک ہم نے امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، اور وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور انسان نے اسے اٹھا لیا، إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، بلا شبہ وہ ہمیشہ سے بہت ظالم اور بہت ہی جاہل ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور بات ارشاد فرمائی کہ بہترین شخص ہے وہ جو امانت کی پاسداری کرتا ہے۔ فرمایا سورۃ القصص کی آیت نمبر 26 میں، ان خیر من استأجرت القوی الامین، ان میں سب سے بہتر وہ ہے جو مضبوط اور امانت دار ہو۔ تو امانت داری کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا ہے کہ ہمیشہ امانت کی پاسداری کرو۔ جس شخص کی امانت تمہارے پاس ہے اس کی امانت کو پورے طریقے سے اس کے پاس اسے واپس لٹا دو۔ اور امانت دار انسان کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جہاں اہل ایمان، وہ اہل ایمان جو کامیاب ہیں، سورۃ المؤمنون کی ابتدائی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا قد افلح المؤمنون، یہاں پر اللہ پاک نے اہل ایمان کی صفات کا تذکرہ فرمایا، اور سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 8 میں اللہ پاک فرماتے ہیں والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہی جو اپنی امانتوں
اور اپنے وعدے کا پورا پورا لحاظ رکھنے والے ہیں۔ یہ والے مسلمان، یہ والے لوگ، یہ کامیاب ترین لوگ ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور روایت جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، جس کے سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، الخازن الامین الذی یؤدی ما امر به طیبۃ نفسه احد المتصدقین، امانت دار خزانچی جو حکم کے مطابق دلی خوشی سے ٹھیک ٹھیک ادائیگی کرتا ہوگا، فرمایا کہ وہ صدقہ کرنے والوں میں سے ایک شخص ہے۔ اور اسی طرح حضرات گرامی، امانت داری یہ حضرات انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کے وصف رہے ہیں۔ چند انبیاء کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کریم کے اندر فرمایا، ان میں یہ اللہ پاک نے سورہ یوسف کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، وقال الذی اؤتمن بہ، اور بادشاہ نے کہا کہ اسے میرے پاس لاؤ، اخلصہ لنفسی، اسے اپنے لیے خاص کر لوں، فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین، پھر جب اس نے اس سے بات کی تو کہا بلا شبہ تو آج ہمارے پاس صاحب اقتدار اور امانت دار ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سورۃ قصص کی آیت نمبر 26 میں فرمایا، قالت احداہما یا ابا تستأجرہ ان خیر من استأجرت القوی الامین، کہ یہ وہ واقعہ ہے کہ جب سیدنا شعیب علیہ السلام کی دو صاحبزادیاں کنویں کے اوپر پانی بھرنے کے لیے تشریف لائی تھیں، تو ادھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے وطن کو چھوڑ کر جب مدین کی طرف تشریف لے گئے تو وہاں پر یہ سارا یہ واقعہ سنانا کوئی مقصود نہیں ہے، لیکن یہاں پر جو کہنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی یہاں پر جو صفت بیان فرمائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام امانت دار ہیں۔ سیدنا ہود علیہ السلام اپنی قوم سے انہوں نے فرمایا، ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 67 کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارے لیے ایک امانت دار اور خیر خواہ ہوں۔ تو یہ امانت کی پاسداری یہ حضرات انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کے وصفوں میں سے ایک وصف ہے، اور قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ شریعت کے اوپر عمل کرے، کیونکہ یہ بھی ایک امانت ہے۔ فرمایا سورۃ انفال کی آیت نمبر 27 کے اندر، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور رسول کی خیانت نہ کرو، وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اپنی امانتوں کے اندر بھی خیانت نہ کرو جب کہ تم لوگ جانتے ہو، اپنی بھی امانتوں کو پورا تم لوگ ادا کرو۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو زندگی عطا فرمائی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک امانت ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں آنکھیں عطا فرمائی ہیں، یہ بھی اسی کی امانت ہے، اور ان آنکھوں سے ہمیں ہمیشہ وہی چیز دیکھنی چاہیے جس کے دیکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور جس کے دیکھنے سے منع کیا گیا ہے ہم ہرگز ان چیزوں کو نہ دیکھیں۔ اگر ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے جس سے شریعت نے ہمیں منع کیا ہے تو پھر ہم امانت کے اندر خیانت کرنے والے ہیں۔ ہم اپنی زبان سے وہی سچا اور اچھی بات اپنی زبان سے نکالیں جس کا شریعت نے ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اگر ہم اپنی زبان سے جھوٹ اور گانا اور غیبت، گالم گلوچ اور لوگوں کو اپنی زبان کے ذریعے سے ان کی دل آزاری کریں گے تو عزیزان گرامی یہ پھر بھی ہم امانت کے اندر خیانت کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں جو کان عطا فرمائے، ان کانوں سے ہمیشہ ہمیں اچھی بات ہی سننی چاہیے، اور وہ بات جس بات کے سننے سے اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام نے منع کیا ہے، اگر ہم نے ان چیزوں کو سنا پھر بھی ہم نے امانت کے اندر خیانت کی ہے۔ اور ہمارا دل یہ بھی امانت ہے، ہمارا دماغ یہ بھی امانت ہے۔ ہمارے دل و دماغ کے اندر کسی کے بارے میں بھی حسد، بغض اور نفرت نہیں ہونی چاہیے، کینہ نہیں ہونا چاہیے، اور دل و دماغ کو ہمیشہ ہم اپنے دل و دماغ کو صاف ستھرا رکھیں اور دل و دماغ کے اندر برے وسوسوں کو باہر نکال پھینکیں۔ اگر ہم نے یہ والے کام نہ کیے کہ اپنے دل کو صاف نہ رکھا، دماغ کو صاف نہ رکھا، حسد بغض سے اپنے دل و دماغ کو صاف نہ کیا، پھر بھی ہم نے امانت کے اندر خیانت کی ہے۔ اور یاد رکھیے گا، امانت میں خیانت کرنے والا شخص اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اور امانت میں خیانت کرنے والے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پسند نہیں فرماتے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے امانت
امانت دار آدمی کو بہترین آدمی قرار دیا ہے، اور امانت دار مومن فلاح و کامیابی پانے والا ہے۔ امانت داری حضرات انبیاء علیہم الصلوۃ و تسلیمات کا وصف ہے۔ خیانت کرنے والا قیامت کے دن شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور خیانت کرنے والا قیامت کے دن رسوائی کا سامنا اس کو کرنا پڑے گا۔ خیانت کرنے والے آدمی کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منافق قرار دیا ہے، اور منافق کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق آدمی جہنم کے سب سے نیچے والے طبقے کے اندر جائے گا۔ اگر ہم جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، اور اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ بندے بننا چاہتے ہیں، اگر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قول کے مطابق بہترین آدمی بننا چاہتے ہیں، اگر ہم فلاح و کامیابی چاہتے ہیں، اگر ہم انبیاء کے وصفوں میں سے یہ وصف پانا چاہتے ہیں، تو پھر ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم امانت کی پاسداری کریں۔ اگر امانت کی پاسداری کریں گے تو تب جا کر اللہ کے محبوب بندوں میں ہمارا شمار ہوگا، اور کامیابی میرے اور آپ کے قدم چومے گی۔ جس طرح میں اور آپ اس چیز کو پسند نہیں کرتے کوئی شخص ہماری امانت کے اندر خیانت کرے، اور آپ بھی پسند نہیں کرتے کہ آپ کی امانت کے اندر کوئی شخص خیانت کرے، اسی طرح اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی نہیں چاہتے کہ کوئی شریعت کے اندر کوئی شخص خیانت کرے۔ تو اسی طرح میرے عزیزو، اگر ہم چاہتے ہیں کامیابی، ہم فلاح پانا چاہتے ہیں، ہمیں امانت کے اندر خیانت نہیں کرنی چاہیے، ہمیں امانت کی پاسداری کرنی چاہیے، تاکہ ہمارا بھی شمار اللہ کے محبوب بندوں کے اندر ہو جائے۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ رب العزت ہم سب کو ساری زندگی امانت کی پاسداری کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔